بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کا سبق نمبر 62 ہے۔ 3 آیات ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے جن کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ ان آیات کا مضمون یہ ہے کہ یہود و نصارہ میں سے کون برحق ہے۔ یہود کہتے ہیں ہم حق پر ہیں اور نصارہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید اس بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ واو اور قالو یہ لوگ کہتے ہیں لن يدخلا ہرگز داخل نہیں ہوگا الجنہ جنت میں الا سوائے من وہ شخص کانا جو ہو ہودن یہودی او یا پھر نصارہ نصرانی۔ تل کا یہ امانی آرزویں ہیں ہم ان کی کل کہہ دیجئے ہاتو لے آؤ برہان دلیل کم تمہاری ان اگر کن تم صادقین سچے ہو۔ بلا کیوں نہیں من جس شخص نے اسلمہ تابع کر دیا وجہہ وجہ چہرہ ہو اس کا یعنی اپنے چہرے کو تابع کر دیا لام لیے اللہ کے لیے یا اللہ کے سامنے۔ واو اور ہوا وہ محسن نیک کام کرنے والا ہے فلہ تو اس کے لیے ہے اجرہ اس کا اجر اندہ پاس ربی ہی اس کے رب کے۔ واو اور لا خوفن خوف نہیں ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ ہی وہ لوگ یحزنون غمزدہ ہوں گے۔ واو اور قالت کہا یہود یہودیوں نے لیست نہیں ہیں نصارہ نصرانی علا پر شیء کسی چیز۔ واو اور قالت کہا النصارہ نصرانیوں نے لیست نہیں ہیں یہود علا شیء کسی چیز پر۔ واو اور ہم وہ لوگ یتلونا تلاوت کرتے ہیں کتاب کی کذالک اسی طرح قالا کہا تھا الذین ان لوگوں نے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے تھے مثل اردو میں بھی اسی معنی میں ہوگا قولہم ان کے قول کی مثل یا ان کے قول کی طرح۔ فاللہ اب اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بین درمیان ہم ان کے یوم القیامہ قیامت کے دن فیما اس بارے میں کانو یہ لوگ فی ہی جس میں یختلفون اختلاف کرتے ہیں یا جھگڑتے ہیں۔ لفظی ترجمے کے بعد اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر جو شخص یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ ان کی باطل آرزویں ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے تم دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بلکہ وہ شخص جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے اس کو اس کا اجر اپنے رب کے ہاں مل جائے گا، نہ تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ایسے لوگ غمزدہ ہوں گے۔ اور یہود نے کہا نصارہ کسی حق راہ پر نہیں ہیں اور نصارہ نے کہا یہود کسی حق راستے پر نہیں ہیں، حالانکہ یہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہا تھا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے ان کے قول کی مثل۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ایسی بات کے بارے میں جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمے کے بعد اب تفسیری خلاصہ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اور انہوں نے کہا کنہوں نے کہا یہ جو قالو ہے اس کا فاعل یہود اور نصارہ دونوں ہیں، یعنی یہودیوں نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے اور نصرانیوں نے کہا عیسائیوں نے کہا کہ جنت کے اندر صرف اور صرف نصرانی اور عیسائی داخل ہوں گے۔ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے الا من کان ہودا مگر جو شخص یہودی ہو۔ یہ کن لوگوں نے کہا تھا؟ یہ یہودیوں نے کہا تھا۔ او نصارہ یہ جو شخص نصرانی ہو، یہ کن لوگوں نے کہا تھا؟ یہ نصرانیوں نے کہا تھا، یعنی یہودیوں نے اپنے بارے میں کہا اور نصرانیوں نے اپنے بارے میں کہا۔ تو اللہ رب العزت ان کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں تلک امانیہم یہ صرف دل بہلانے والی باتیں ہیں، باطل آرزویں ہیں، باطل تمنائیں ہیں، باطل امیدیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہیں دلیل دکھاؤ۔ بھائی ظاہر ہے ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے تو اس سے دلیل طلب کی جاتی ہے،
میں اگر دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اس گھر کا مالک ہوں تو مجھ سے دلیل طلب کی جائے گی، میں اس گھر کے ڈاکومنٹ دکھا دوں گا کہ یہ میری ملکیت ہے۔ اسی طرح اگر یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے تو یہودیوں سے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ بھی تمہارے پاس کیا دلیل ہے، دلیل دکھاؤ۔ نصرانی کہتے ہیں کہ اگر جنت میں صرف نصرانی داخل ہوں گے تو نصرانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ دلیل لے کر آؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ صرف باطل تمنائیں کرنے سے، باطل امیدیں باندھنے سے، دل بہلانے والی باتیں کرنے سے تمہارا دعویٰ تو تسلیم نہیں ہو جائے گا۔ یہ صرف تمہارے کہنے سے تو ہم نہیں مان لیں گے جب تک تمہارے پاس کوئی ٹھوس پروف اور ایویڈنس نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو دلیل یہ ہے، جو شخص اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان کر دے، یعنی اپنے عقائد و نظریات میں، اپنے اعمال میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو فوقیت دے اور اس کے تابع فرمان ہو کر چلے، وہ محسن اور وہ نیکوکار بھی ہو، نیکی کرنے والا ہو، بدکار نہ ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن ان کا اجر ملے گا ان کے رب کے پاس سے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور قیامت کے دن نہ تو ایسے لوگ ان کو کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ایسے لوگ غم زدہ ہوں گے، کیونکہ فرشتے ایسے لوگوں کو تسلی دیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا معیار یہ ہے کہ جو کوئی اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کرے گا، اپنی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں فنا کر دے گا، اپنی رضامندی کو اللہ کی رضامندی کے تابع کر دے گا، ایسے لوگ ہی جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور وہ نیکوکار بھی ہو، بدکار نہ ہو، اور اسی طریقے سے شیطانی حرکتیں کرنے والا نہ ہو۔ تو اس سے یہ والی بات بھی سمجھ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کے جو اب موجودہ احکامات ہیں، جو کوئی ان کو مانے گا وہی تابع فرمان ہوگا۔ جو احکام اللہ رب العزت نے پہلے نازل کیے تھے، یہود کے اوپر نازل کیے تھے ان کے پیغمبر کے دور میں، نصارہ کے اوپر نازل کیے تھے ان کے پیغمبر کے دور میں، وہ حکم اب منسوخ ہو چکے ہیں۔ جب وہ حکم منسوخ ہو چکے ہیں تو اگر کوئی شخص انہی احکامات کی پیروی کرے گا تو وہ اپنی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع نہیں کر رہا ہے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا نہیں کر رہا ہے، ایسا شخص اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب ایسا شخص اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کا جنت میں داخل ہونے کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور ایسے لوگ جو اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کرنے والے ہیں، وہ موجودہ دور کے مسلمان ہیں جو کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہونے والے احکامات وہ ہیں جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت مسلمہ تک پہنچی ہیں۔ تو اگر کوئی اس کی تابع فرمان ہوگا، اس کی پیروی کرے گا تو ایسا بندہ تو جنت میں داخل ہوگا۔ اگر کوئی سابقہ احکامات، پرانے منسوخ شدہ احکامات کے اوپر عمل کرتا بھی رہے گا تو پھر ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کچھ یہودی اور کچھ نصرانی وہ جمع ہو کے مذہبی آپس میں بحث مباحثہ کرنے لگ گئے۔ یہود اپنے عقیدے کے مطابق نصارہ کے دین کو باطل بتانے لگ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے لگے، انجیل کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہونے کا انکار کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح نصارہ تھے، یہ بھی ضد اور تعصب کے اندر آ کے یہودیوں کے دین کو بالکل بے اصل اور باطل بتانے لگے، اور انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اور تورات کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کر دیا۔ تو یہ اس طریقے سے ان کا آپس میں بحث و مباحثہ ہوا۔ تو اسی کو نقل کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ نصارہ کا دین کسی ٹھوس اور مضبوط بنیاد پر قائم نہیں ہے، اور اسی طریقے سے نصارہ نے بھی یہی کہا کہ یہود کا دین وہ کسی ٹھوس اور مضبوط بنیاد پر قائم نہیں ہے، حالانکہ یہ دونوں آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہود ہیں تو وہ اپنی کتاب تورات کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طریقے سے نصارہ ہیں وہ اپنی کتاب انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، جس کو آج کے دور میں بائبل کہا جاتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو دونوں کتابوں میں ہی دونوں رسولوں کی اور دونوں کتابوں کی تصدیق موجود ہے۔ اگر تورات کی بات کریں تو تورات کے اندر انجیل کی تصدیق موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر انجیل کی ہم بات کریں تو انجیل کے اندر تورات کی تصدیق موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب دونوں آسمانی کتابوں میں دونوں نبیوں کا تذکرہ اور ذکر موجود ہے تو صرف مذہبی تعصب کے اندر آ کر، صرف فریق مخالف کی نفرت کی وجہ سے اس کے عقیدے کا، اس کے نظریے کا بالکل 100% انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے انصاف کو بلا دیا اور ہر دھرمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے دوسرے کی کتاب کا، دوسرے کے نبی کا سرے سے ہی انکار کر دیا۔ دیکھیں تذکرہ ہونا یہ الگ چیز ہے اور منسوخ ہو جانا ایک الگ چیز ہے۔ ان کو یہ چاہیے تھا تسلیم کرتے کہ واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے اوپر نازل شدہ کتاب بھی آسمانی کتاب ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اب شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اس کتاب کے اوپر عمل منسوخ ہو چکا ہے۔ اگر اس طریقے سے بات کرتے تو پھر یہ والی بات حق ہونی تھی، لیکن سرے سے ہی انکار کر دینا یہ بہرحال زیادتی کی بات تھی جو یہود اور نصارہ دونوں کیا کرتے تھے۔ تو اہل کتاب تو اس طریقے سے دعوے کرتے تھے، اسی طرح وہ لوگ بھی جن کے پاس سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے وہ بھی ان جیسی باتیں کرنے لگے۔ مطلب یہ تھا کہ ان کو دیکھا دیکھی مشرکین کو بھی جوش آیا، اور اسی طریقے سے جو لوگ جن کے پاس سرے سے کسی کتاب کا علم ہی نہیں تھا
جو کسی آسمانی کتاب کو فالو ہی نہیں کرتے تھے، وہ بھی اہل کتاب کا قول دہرا کر وہ یہی والی باتیں کرنے شروع ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ نصارہ یہ بھی ان کا مذہب بھی کسی بنیاد پر قائم نہیں ہے، اسی طریقے سے یہود کا مذہب بھی کسی بنیاد کے اوپر قائم نہیں ہے۔ تو جب ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا تو آپس میں اختلاف کی وجہ سے جو دیگر اقوام تھی، مشرکین تھے یا اور کسی عقیدے اور نظریے کے لوگ تھے، انہوں نے بھی انہی باتوں کی وجہ سے ان دونوں کی کتابوں کا، ان دونوں کے رسولوں کا انکار کر دیا۔ تو آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان کے آپس میں جس بارے میں اختلاف ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن یحکم بینہم، ان میں فیصلہ کر دیں گے۔ عملی طور پر جو فیصلہ ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا۔ جو حق پر ہوگا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جو باطل عقیدے اور نظریے پر ہوگا اس کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ اصل میں یہود اور نصارہ نے دین کی جو اصل حقیقت تھی اس کو فراموش کر کے مذہب کے نام کے اوپر اپنی ایک قومیت بنا لی تھی، اور ان میں سے ہر ایک اپنی قوم کے جنتی ہونے کا، مقبول ہونے کا، اور دوسری کی قوم کے دوزخی ہونے کا اور مردود اور گمراہ ہونے کا معتقد تھا۔ تو یہ ان کا آپس میں نامعقول اختلاف تھا، جس کی وجہ سے مشرکین کو بھی یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ عیسائیت کا مذہب یہ بھی بالکل بے بنیاد ہے، اور یہودیت کا مذہب یہ بھی بالکل بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ صحیح مذہب وہ ہے جس کے اوپر ہم یعنی بت پرستی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں انہی دو قوموں کی گمراہی اور جہالت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں قومیں جنت کے بارے میں جو دعوے کر رہی ہیں یہ بالکل غلط دعوے ہیں، اور جو جنت میں جانے کا جو اصل سبب ہے اس سے غافل ہے۔ اصل جو سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا وہ کوئی قومیت نہیں ہے کہ جو یہود کی قوم میں داخل ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا، یا اسی طریقے سے جو نصارہ کی قوم سے تعلق رکھتا ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا، یہ والی بات نہیں ہے۔ بلکہ حقیقی جو سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرے گا، اور جو حکم موجودہ نبی کے اوپر نازل ہوگا اس کی پیروی کرے گا، وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو یہ اصل اسلام کی روح ہے، یہ اصل جنت میں داخل ہونے کی بنیاد اور جڑ ہے۔ پھر دوسری بات خیال رکھنے کی یہ ہے کہ صرف دل سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا قصد اور ارادہ کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اطاعت اور فرما برداری اور عبادت کے طریقے میں بھی اسی راستے کی پیروی کرنا ضروری ہے جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لوگوں تک پہنچی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنے وہم اور گمان میں ایک چیز قائم کر لی ہے کہ ہم اس طریقے سے عبادت کریں گے تو ہماری عبادت مقبول ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ عبادت بھی وہی قبول ہوگی جو اللہ رب العزت نے بتائی ہوگی اور جس طریقے سے بتائی ہوگی۔ اگر اس طریقے کے علاوہ عبادت کریں گے یا اس سے ہٹ کر عبادت کریں گے تو پھر ایسی عبادت بھی مردود ہوگی، اور پھر ایسی عبادت کی وجہ سے جنت میں داخلہ بھی نہیں ہو سکے گا۔